جن کے نشانے کمزور ہوتے ہیں وہ دور سے وار نہیں کر سکتے، وہ قریب آ کر محبتیں جتا کر سینے میں جس جگہ دل ہوتا ہے اسی جگہ وار کرتے ہیں۔ ترتیب بہت ضروری ہے، چاہے پھر زندگی کی ہو یا کسی کام کی، کیونکہ ترتیب کے بغیر سب الجھ جاتا ہے۔ غلط راستہ اکثر خوبصورت ہوتا ہے مگر کبھی صحیح منزل کی طرف نہیں لے جاتا۔ جب تک روح جسم کو جدائی کا داغ نہیں دیتی، ایسی زندگی گزارو جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو۔ اپنی مسکراہٹ کسی کو دے دو، خوشی آپ کی ہو جائے گی۔ انسان کے پاس جب کھونے یا پانے کے لیے کچھ نہ رہے تو وہ ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو جاتا ہے اور لوگ اسے مغرور اور بے حس سمجھنے لگتے ہیں۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کر لیا کریں۔ ممکن ہے جس شخص کی بات ہو رہی ہے وہ سیدھا اور مثبت ہو، بلکہ اس کے حالات بیان کرنے والا ٹیڑھا اور منفی انسان ہو۔ جنت بلندی، ہدایت، خوشی کا راستہ اور امان کا ذریعہ ہے۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے عجوبے مزدوروں نے تعمیر کیے، لیکن یہ زمانہ صرف بادشاہوں کو ہی یاد رکھتا ہے۔ خواہشات کی روشنائی خشک نہیں ہوتی، تقدیر جو چاہے لکھتی رہے۔ راستے فقط گزرگاہ ہی نہیں ہوتے، گواہ بھی ہوتے ہیں۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ کچھ دروازے جن کا کھولنا آپ کو زخمی کر سکتا ہے، انہیں بند رکھنا بہتر ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے کچھ لڑائیاں ہارنا لازم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تنہا یوں بھی نہیں بیٹھتے کہ سب سے زیادہ تکلیف وہ چیز ان آوازوں کا زیادہ واضح سنائی دینا ہے جو ان کے اندر ہوتی ہیں۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ دبائی گئی آواز کی کوئی نہ کوئی کراہٹ اور ٹوٹی ہوئی محبت کی کوئی نہ کوئی آہ کہیں نہ کہیں ضرور محفوظ رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اور وہ اسے چنتا ہے جسے وہ اپنی ہی جانب متوجہ دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی تصور کی ڈوریں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ آپ ان پر بھروسہ کر کے اپنے خیالات کا سارا بوجھ ڈال کر کوئی بھی منظر تخلیق کر سکتے ہیں۔ جب خواہشات ختم ہو جاتی ہیں تو پیچھے سمجھوتے رہ جاتے ہیں۔ پھر چاہے آپ خوش ہو یا دکھی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خواہش نفس کی جیل سے تنگ کوئی جیل نہیں، اور شہوت نفس کی قید سے سخت کوئی قید نہیں۔ روح کا پسندیدہ شخص صرف نظر بھی آتا رہے تو دل کو اطمینان حاصل رہا کرتا ہے۔ ہر خاموشی ہاں نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں گلا بھی ہو سکتی ہیں۔ خدا محبت سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں ہمارے وجود پر بھی اترتی ہیں، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ محبت ضرور ملتی ہے، ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو۔ اگر آپ کا مقصد بہت کچھ حاصل کرنا ہے تو ساتھ ہی کچھ دینے کی نیت بھی کر لیں۔ یہ بازار کا نہیں بلکہ قدرت کا اصول ہے۔
درد و غم دل کی طبیعت بن گئے، اب یہاں آرام ہی آرام ہے۔ دو باتوں کی گنتی کرنا چھوڑ دیں، خود کا دکھ اور دوسروں کا سکھ، زندگی خوشگوار اور آسان ہو جائے گی۔ رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کے ختم ہونے کا انتظار نہ کریں۔ مشکل یہ نہیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ غلط جگہوں سے واپس کیسے آنا ہے۔ جن سے روح کا رشتہ وابستہ ہو جائے ان کو ذہنی تکلیف دینا اچھی بات نہیں۔ جب دشمن آپ کے رازوں سے واقف ہونے لگے تو سمجھ لیں دوستوں میں کوئی منافق ہے۔ بچہ بڑا ہو کر والد کی لگائی پابندیوں کو درست سمجھتا ہے، انسان مر کر رب کی لگائی پابندیوں کو درست سمجھتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عام آدمی کو جب اللہ مل جائے تو پھر اس کی بات شروع ہوتی ہے، اور اگر خاص آدمی کو اللہ مل جائے تو اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی تلاش یہ ہے کہ خاک راہ سے رزق مل جائے۔ گلہ کا معنی ہے دوسرے کے بارے میں بات کرنا، ایسی بات جس سے اس کا وقار زخمی ہو۔ اگر انسان کی اپنی عقل اس کی اپنی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکے تو اسے اپنی جانکاری کے دعوے سے توبہ کرنی چاہیے۔ دراصل عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ جسے آپ کے اندر کی گہرائی تک غوطہ زن ہونے کا ہنر نہ آتا ہو، اسے اپنے کناروں پر کھڑے رہنے کی بھی اجازت نہ دیا کریں۔ صحیح معنوں میں ہنسنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ اپنے دکھ کے ساتھ کھیل سکیں۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، نہیں تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ کسی عقل مند اور سوبر انسان کی دشمنی کسی بکھرے ہوئے بے عقل انسان کی دوستی سے زیادہ محفوظ اور بہتر ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ اگر مرنے والوں کی 1000 غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈھانپی جا سکتی ہیں تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ مطلب سے ملنے والے کیا جانے ملنے کا مطلب کیا ہے۔ نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بنایا کرتے۔ اللہ تعالی سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہونے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہم سب کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابیاں عطا کریں۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بجھا ہوا انسان ملے تو اس سے اس کی خوبیوں پر بات کرو، اس کے دل کی خوبصورتی پر گفتگو کرو، اس سے اتنی بات کرو کہ وہ لوٹ آئے اور روشن ہو جائے۔ رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو، اور کوئی ہم سے پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جئیں کہ ایک دن بچھڑ جانا ہے، مر جانا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی،
راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ لکھنے والے ہمیشہ سچ نہیں لکھتے، بعض اوقات وہ اس لیے کچھ ایسے جھوٹ یا بے بنیاد دلاسے بھی لکھ ڈالتے ہیں تاکہ لوگ جینا نہ چھوڑیں، لوگ زندگی میں موجود خوبصورتی کی تلاش نہ چھوڑیں۔ انسان کوشش پر مکلف ہے، نتیجوں پر نہیں۔ ظالم کے صف میں کھڑے تھے یا ظلم کے خلاف، یہ پوچھا جائے گا۔ علم اور حکمت کی بات جہاں بھی ہوگی دلیل سے ہوگی۔ جہاں انسان تانا زنی پر اتر آئے وہاں بات کے سیاق و سباق بدل جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑی تکلیف ہے کہ سوچو کہ تمام راستے کسی ایک شخص پر جا کر ختم ہوتے ہوں اور وہی ایک شخص آپ کی اس بےتابی سے آشنا نہ ہو۔ روحوں سے روح کا تعلق اس شفاف آئینے کی طرح ہے جو کبھی دھندلاتا نہیں ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی آپ کو وہ سب کچھ نہیں دیتی جو آپ کو پسند ہے، لیکن قناعت آپ کو ایسا بندہ بنا دیتی ہے کہ ہر چیز آپ کو پسند ہو جاتی ہے۔ جب آپ بیک وقت کسی شخص سے محبت اور نفرت کرتے ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سا زیادہ اہم ہے۔ انسانیت کسی کی جلد کے رنگ کا نہیں، ایک احساس کا نام ہے۔ جو قدر کرنا نہیں جانتا اس کی جستجو فضول ہے، اور جو ناقدری کی جستجو میں رہتے ہیں دراصل وہ اپنی قدر کھو رہے ہوتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، خود آپ کسی کی بات مانتے نہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات مانے، یہ تو گمراہی ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راستہ اللہ کا ہے، اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے؟ جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ اگر غم آ جائے، آنسو آ جائیں، راتیں جاگنا شروع ہو جائیں اور آپ کے فکر کے آسمانوں پر چراغاں ہونے شروع ہو جائیں تو آپ سمجھو کہ بزرگی آپ کے گھر میں آ گئی ہے۔ اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے سمجھتے ہو تو چھوٹے جھگڑے بند کر دو، چھوٹے جھگڑے یہ وہ۔ اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ انسان کو جو پسند ہے وہ حاصل کر لے، یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر کرے گا اور ثواب کی نیت رکھے گا تو میں ثواب میں تجھے جنت ہی دینا پسند کروں گا۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کوشش کی بجائے آپ کو نصیب کا مسافر بنائے۔ کوشش کا مسافر ذرا مشکل میں رہتا ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو تیز کریں، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ اگر منزل مل جائے اور نصیب میں کامیابی ہو تو پھر پرانی ناکامیاں اور گمراہیاں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ جس آدمی کا آخری سانس مسلمان ہو جائے اس کی ساری زندگی مسلمان ہو جاتی ہے، ہرچند کہ وہ کافرانہ تھی۔ 70 سال کا کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اس کے پچھلے 70 سال بھی مسلمان ہو گئے۔ اس لیے گمراہ کا راستہ ٹھیک ہو جائے تو وہ راہ پر آ جاتا ہے،
آپ اپنے مستقبل کو محفوظ کرو تو آپ کے گمراہ زمانے بھی محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ پر جانے والا شخص راستہ گم کر بیٹھے تو وہ بڑا شور مچاتا ہے، اور اگر وہ چوٹی پر پہنچ جائے تو اس کا سارا راستہ ہی کامیابی کا ہے۔ عالم اس لیے مغرور ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے، عقل مند اس لیے دھیما ہے کہ اس نے ابھی بہت کچھ جاننا ہے۔ علم معلوم پر نازا ہے، دانائی نامعلوم کے جاننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ عالم کو احساس جہالت ہو جائے تو وہ دانائی میں قدم رکھ سکتا ہے۔ آپ توبہ کرو اور گناہ کی یاد سے بھی توبہ کرو۔ جس نے جرم کیا وہ مر گیا، جس نے توبہ کی وہ نئے سرے سے نہیں ہرا سکتا جب تک تم اس کی غیبتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ نعمت سے بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے، استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم امیدیں باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی اچانک آمد کو یاد کرو۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ بردبار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھو، اس طرح تمہارا علم بڑھے گا۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست اور توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ موت تمہارے سائے سے بھی زیادہ تم سے ملی ہوئی ہے اور تمہاری جانوں پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ جب زمانہ تمہیں کاٹنے لگے تو مخلوق کی طرف نہ جھکو اور رزق تقسیم کرنے والے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو۔ بات بات پہ ڈر، ہر بات پہ ڈر، جو خود نہیں کرتا دوسروں سے مت کہہ۔ ذکر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، البتہ نفس کی مخالفت بہت مشکل ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ملتا جو اپنے نفس کا مخالف ہو۔ جو تو کہتا ہے اللہ سنتا ہے، جو کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو سوچتا ہے وہ جانتا ہے۔ گستاخ مت ہو، بے باک مت ہو، تیری کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں۔ کیا تجھے ایسی باتیں کہتے اور ایسی باتیں کرتے اپنے اللہ سے شرم نہیں آتی اور خوف نہیں آتا؟ تیرا اللہ تیرے پاس حاضر اور نازل ہے۔ عجب یہ زندگی کی قید ہے، دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ محبت ہو، نفرت ہو، عبادت ہو، نصیحت ہو، اخلاص پہلی شرط ہے۔ آپ کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، بس اس نیت کی اہمیت ہے جو اس کے پیچھے چھپی ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ حرف حرف رٹ کر بھی آگاہی نہیں ملتی، آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی۔ آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہے اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف۔ تقدیر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو۔
میں نے اپنی حیثیت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، فقط چند سانسیں ہیں جو رب العزت کی محتاج ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا، اگر تم صبر کرو۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتی اس کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ جب اللہ کو کسی کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور انسان کو سجدوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، جو اچھے کام پر انسان کو شاباش دیتا ہے اور برے کام پر ملامت کرتا ہے۔ اگر انسان برا کام کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر خود سے بحث کرو گے تو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور دوسروں سے کرو گے تو اور نئے سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو۔ بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو، اور آج یہ وعدہ کرو، گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ گلہ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس قبول کرنے کے علاوہ رہ کیا جاتا ہے؟ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں کوئی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زبان کو شکوے سے روکو، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ راحت چاہتے ہو تو شکوے سے باز آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ کی صورت میں مومن کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، توبہ کی صورت میں زبان سے اعتراف کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میرے معبود میرے ہر اس گناہ کو بخش دے جسے میں نے انجام دیا ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے، اس لیے عالم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر۔ جس کو عمل نہ کرنا ہو، دنیا میں سب سے زیادہ مجبوریاں اور دلائل اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ سیکھنے والے کے لیے راستے ہزار اور نہ سیکھنے کے لیے بہانے بے شمار، اگر مگر لیکن کا انجام کاش اور حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ جو شخص اپنی زبان اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ کبھی رہنما نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔
دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ جتنا جلد انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، اتنی جلد ہی اس کی دنیا اور آخرت سنورنے لگتی ہے۔ غیبت چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، پھر تھوڑا سا عمل بھی تمہیں بہت فائدہ دے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تجھ پر کوئی ایسا حال آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ تعالی کی طرف سے کشادگی کا انتظار کر۔ انسان کی زندگی کے 10 سال خوشحالی میں گزارے گئے اسے وہ نہیں سکھاتے جو غم میں کٹے 10 دن اسے سکھا دیتے ہیں۔ غم کا احساس ہی روح کو تہذیب سکھا دیتا ہے۔ انسان کو اپنی ذات میں سمندر سا ہونا چاہیے، اتنا وسیع و عریض کہ کوئی عبور نہ کر سکے، اتنا گہرا کہ کوئی گہرائیاں نہ ناپ سکے، اور اتنا باظرف کہ اپنی ذات میں یکتا گہرا سکوت رکھنے والا ہو۔ جس شخص کو جس چیز کی دھن ہوتی ہے اس کا اسی کی طرف ہی دھیان رہتا ہے اور وہ دوسری طرف توجہ نہیں کرتا۔ جتنا کسی کی آنکھ کو نور ملا وہ اتنا ہی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کی بنی ہر چیز خوبصورت ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ جو انسان اپنی نگاہ میں معتبر نہیں وہ کسی سے اعتبار کی امید نہیں کر سکتا۔ محبت چاہتی ہے نہ کہ مہربانی۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑھ بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو انسان اس تقسیم پر راضی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں کی ہے وہ اللہ پر راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ پر راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے ہر عمل پر راضی رہو۔ اللہ سے آسرا مانگو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، گناہ خود بخود وہی آپ کو چھوڑ جائے گا۔ وہ تکلیف جس میں اللہ کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے وہ انعام ہے، وہ غریبی جو اللہ کے قریب کر دے اور جھکا دے وہ انعام ہے، اور وہ دولت جو باقی کر دے وہ بربادی ہے۔ یہ سب تعلق کی بات ہے، تو تعلق قائم رکھنے والا غم انعام ہوتا ہے اور تعلق توڑنے والی خوشی سزا ہے اور گمراہی ہے۔ جس بات کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے تو وہ انعام ہی انعام ہے، کہ جس سے شاذ و ناز ہی کوئی شخص محفوظ ہوگا، حالانکہ یہی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ بس اس کا علاج سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری سمجھنا چاہیے۔ اگر تم نفس کے پابند ہو گئے اور خواہشات و تعلقات میں جکڑ گئے ہو تو یاد رکھو کہ ہر قسم کی ذلت اور رسوائی تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ خوب یاد رکھو کہ یہ نفس کی مکاری اور ہیلا جوئی ہے کہ شیطان نے اس بہانے پر چھوڑ دیا ہے کہ اللہ کو ہمارے گناہوں کی پرواہ ہی کیا ہے، وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اگر تم کو دنیا کی طلب ہوگی اور ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی تدبیروں میں لگے رہو گے تو ضروری بات ہے کہ پریشان رہو گے اور دین کو ہاتھ سے کھو بیٹھو گے۔ دنیا کی محبت کا علاج صرف یہ ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ آخر دنیا کی جانب مجھ کو اس قدر توجہ اور آخرت سے روگردانی کیوں ہے۔ اگر خلوت میں فکر کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سوائے جہالت اور غفلت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔
جھوٹ بولنے والوں کی سزا یہ نہیں کہ کوئی ان پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ یہ ہے کہ وہ خود دوسروں کے قول اور فعل پر اعتبار کرنے کا بھروسہ کھو دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کرنے ہیں کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بنا سجدے کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ بھائی بہتر ہے یا یار؟ جواب ملا کہ بھائی اگر وہ یار ہو تو۔ اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسے جو دکھ پہنچ رہے ہیں ان کا اجر کیا ہے تو وہ قینچی سے اپنی بوٹیاں کٹوانے پر تیار ہو جائے۔ جب دعا مانگو تو دل کو حاضر رکھو اور یہ یقین رکھو کہ تمہاری ضرورت دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آنے کی عادت ڈالو، تمہاری اولاد تمہارے لیے فرما برداری کا مظاہرہ کرتی رہے گی۔ وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ صرف وہی شخص لڑائی جھگڑا کرتا ہے جس کے سینے میں تنگی ہو۔ زیادہ حسد کرنے والے کی حسرتیں زیادہ اور برائیاں دگنی ہوتی ہیں۔ بہترین سکون یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر خوش رہو۔ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی سہی۔ ایسی کائنات جس میں آپ کا اپنا سایہ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی کسی بیرونی روشنی کا مرہون منت ہے، وہاں پھر کیا اپنا اور کیا بیگانہ، سب مایا ہے۔ بددعا کے مقام پر دعا دینا انسانیت اسی کا نام ہے۔ بات سجدوں کی نہیں خلوص دل کی ہوتی ہے۔ ہر میخانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتے۔ ذرا سی خاک اڑا دو زمیں سے لے کر، کوئی جو پوچھے انجام زندگی کیا ہے۔ خود اپنے دم پر ہی جینے کی عادت ڈالو، تم سیکھو نہیں سہارا لینا کسی کا۔ کبھی نفرتوں میں ملا سکون، کبھی چاہتوں نے رلا دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نیک تو ہر کوئی بنتا ہے، لیکن نیک کوئی ہوتا نہیں۔ بس اللہ کی ذات ہے جس نے ہر کسی کے عیب چھپا رکھے ہیں۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا پھر سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، مگر ہار جانے والا زندگی کے کسی موڑ پر کھڑا نہیں ہو پاتا، کیونکہ مایوس ہو جانے والے کو اللہ ان کے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی انسان کو یہاں خوشیوں کا انتظار کرتے دیکھا ہے۔ اگر تم کسی سے کچھ نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسے چاہتے ہو تو پھر تم واقعی اسے چاہتے ہو۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تب لوگ سائے دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ مجبوریاں نظر نہیں آتی اور تماشے دکھائی نہیں دیتے۔ کھو دینے کے بعد خیال آتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا وہ وقت، انسان اور رشتہ۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر کسی صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ صرف اتنا یاد رکھنا، جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ کہتے ہیں کہ اپنے آج کو خوبصورت بنائیے، کل شاید نہ آئے۔ کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر یاد رکھیے کہ یہ آپ کی کہانی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ آپ کی کہانی میں ان کے کردار کا اختتام ہے۔ تکلیفیں انچاہی ہی ہوتی ہیں، لیکن اگر مل جائیں
تو مرہم کے لیے چارہ جوئیاں کرنی پڑتی ہیں۔ روح گناہ پر مطمئن اور راضی ہو جائے تو وہ نور کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ حاصل کر لینا بڑی بات نہیں، اصل بات تو تقسیم ہے۔ قابل رحم وہ نہیں جو لاچار ہے، قابل رحم وہ ہے جس کا دل رحم سے عاری ہے، انسانوں میں رہ کر بھی انسانیت سے نا آشنا رہنے والا بیمار ہے۔ محبت کے ترانے بس بہار میں گائے جاتے ہیں، خزاں میں تو ہر چیز مرجھا جاتی ہے۔ خوف سے مبرہ کون ہے؟ جو ہے وہ ولی ہے۔ سورج بھلے کتنا گرم ہو اور تم سے کتنا دور ہو، تم اس کی روشنی میں بیٹھ سکتے ہو، اس کی کرنوں کو چھو سکتے ہو، اور وہ تمہیں کبھی جلائے گا بھی نہیں۔ اصلاح یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو مار لیں، روئیں، چلائیں، تکلیف میں رہیں اور پھر صبر کر کے رہ جائیں۔ اصلاح یہ ہے کہ یہ سب فانی ہے، فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشرف بنا کر جو شرف دیا ہے اسے واویلوں کی نظر نہ کریں۔ کچھ بھرم زندگی سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور انسان اپنی ساری زندگی میں کماتا کیا ہے؟ یہی چند بھرم۔ وہ جنگیں لڑنا بے وقوفی ہوتی ہے جن میں ہونے والی جیت بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری نہ ہو۔ شب کے بادلوں میں، راہ کے قافلوں میں صرف ایک قطرہ ہی شبنم بنتا ہے، وہ ہے چاہت کا۔ جب کچھ کہنے کو نہ ہو تو ہر رابطے کو پھپھوندی لگ جاتی ہے، اور دوستی کا ہاتھ بڑھانے کو جی نہیں چاہتا۔ ہمدردی کی امید محبت کی امید سے بھی زیادہ ظالم ہوتی ہے۔ یہ ایسی پن چکی ہے جس کا میٹھا پانی بغیر انسانی قوت کے نہیں نکلتا۔ یہ محبت کی طرح خود رو چشمہ نہیں ہوتا، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ مکان خالی ہو تو مکین آئے نا، یوں کچھ نہیں ملنا تجھے، خالی کاسا لے کر آ، سب کچھ پھینک دے۔ لوگ پہیلی سے خوش رہتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے اس سے اوب جاتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے اس کی کھوج میں رہتے ہیں۔ قرب میں یہی تو مصیبت ہے، ادھر جانا بھی نہ چاہو ادھر بھی لے جاتا ہے۔ بعض چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انہیں کسی لقب کے بغیر قبول کر لیا جائے، اور ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ خود وقت کرتا ہے۔ بعض چیزیں کھو جائیں تو پھر نہیں ملتی، ان کا نعم البدل بھی نہیں ملتا، اور بعض انسان بھی۔ ہم غم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ گزرے گا تو ہم خوش ہوں گے، ہمیں سکون ملے گا، جبکہ غم کبھی نہیں گزرتے۔ ایک کم ہوتا ہے تو دوسری اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ شفاف نیت اور کامل یقین کے ساتھ اللہ سے طلب کرتے رہیں، عطا ہوتا رہے گا۔ سوال کرتے رہیں، جواب ملتا رہے گا۔ چلتے رہیں، منزل کا نشان ظاہر ہوتا رہے گا۔ حقیقت ایسا زہر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں، بس وہ اس کے اندر کی ساری امید چوس جاتا ہے۔ گناہ نفس کا نقص ہے، اس پر قائم رہنا روح کا نقص ہے۔ جو عہد کیے ہیں ان پر قائم رہنا، کبھی دل مشکل میں ڈالے گا، کبھی دنیا۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے پر پرانا انسان باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ نے تمہیں حدود کی سزا کے وقت مجرموں پر رحم کھانے سے منع کیا ہے؟
ایمان اور تقوی بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک صحیح قدم کسی معراج پر پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم کسی گہری کھائی میں۔ اللہ کہاں رہتا ہے؟ اپنے بندے کے دل میں۔ وہ کیسے ملتا ہے؟ یقین سے۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتے ہو، صبر وہ ہوتا ہے کہ اگر سر پر بھاری پتھر بھی لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ کالا یا عام شکل کا ہونا کوئی ایسا جرم یا گناہ نہیں ہے کہ انسان اپنے سارے حقوق سے دستبردار ہو کر خوبصورت لوگوں کی غلامی کرنے لگے۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اسے کمی لگتی ہے۔ دل کسی کا دوست نہیں ہوتا، اس کی نہ دوستی بھلی اور نہ ہی دشمنی اچھی۔ لفظوں کے پیچھے مت بھاگو، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی لباس نہیں ہوتا، ہر کوئی ان کو خوبصورت پیراہن پہنا کر آپ کے سامنے لاتا ہے۔ لفظوں کے جسم مت دیکھو، ان کی روح کو سمجھو۔ جسم تو دھوکہ ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مرہم اس زخم پر لگتا ہے جو نظر آئے، جو زخم صرف محسوس ہو، نظر نہ آتا ہو، اس پر کیسے مرہم لگایا جائے؟ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے کھونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا کہ اس نے تم سے ایک چیز لی ہے، سب کچھ نہیں لے لیا۔ زندگی عجیب چیز ہے، انسان اس کے طویل ہونے کی بھی دعا کرتا ہے اور اس کے طویل ہونے کے اثرات سے بھی ڈرتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ملا ہو جو بالکل آپ کے جیسا ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سرے نیاز کا بے نیاز کے سامنے جھک جانا بھی دعا ہے، کسی بے بس کی نگاہ کا خاموشی سے آسمان کی جانب اٹھ جانا بھی دعا ہے۔ زندگی انہی دیواروں اور چھتوں کے نیچے تبدیل ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ حفاظت اور پناہ کا احساس اینٹ مٹی سے نہیں ہوتا، یہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ہر طرح کی آفت سے پناہ میں لیے رکھتے ہیں۔ جن انسانوں کی روحیں دوسرے انسانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں، ان انسانوں کو بڑی کربناک سزائیں ملتی ہیں، اندر ہی اندر، گھٹی گھٹی، چھپی چھپی۔ ہم بہت ناشکرے ہیں، ہمیں ناقدری کی بیماری ہے۔ زندگی کی دوڑ میں دوڑتے ہوئے ذرا دیر دم لے کر خود سے سوال کریں، ترقی کے جس میدان میں آپ بھاگ رہے ہیں اس کی منزل میں فلاح ہے بھی یا نہیں؟ آپ کی روح آپ کے جسم سے بال برابر بھی دور نہیں، اس سے بھی زیادہ قریب آپ سے آپ کا رب ہے۔ دل فروخت نہیں ہوتے، یہ انعام پاتے ہیں، اعزاز، مقام اور میرا بندہ، اس جیسے القاب۔ خدا کو سفر پسند ہے، حالت سفر پسند ہے، عملی، باطنی، روحانی اعمال سفر پسند ہے۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے، سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئے تو سنبھل جانا چاہیے۔ سفر میں ملنے والا ہر نشان استاد ہے، رہنما ہے۔ زندگی بھی تو ایک سفر ہی ہے۔ دشمن کے سامنے گھبرایا نہیں کرتے، خود کو مطمئن رکھتے ہیں۔ اس کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس سے ڈرتے ہو۔ ہر ایک مختلف ہے، کسی کا خیال ہے کہ پتھر بھاری ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک پنکھ، کسی کی بھاری قسمت ہے، کسی کے غم۔ مرنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی قبر پر ایک تاج محل تعمیر ہوتا ہے یا وہ بارشوں میں دھس کر ایک گڑھا بن جاتی ہے۔
بس یہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں کو بہت فرق پڑتا ہے۔ خدا نے کبھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہیں چند چیزوں سے محروم رکھا یا محروم کر دیا۔ جن چیزوں سے محروم رکھا انہیں تم انگلیوں پر گن سکتے ہو، مگر جو چیزیں اس نے تمہارے مانگے بغیر ہی تمہیں دے دی انہیں تم انگلیوں کی پوروں پر نہیں گن سکتے۔ دعا نہ مانگنے والے ہاتھ ان ریگستانوں کی طرح ہیں جن پر پانی کی بوند برسائے بغیر بادل تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ دعا تزکیہ نفس ہے، دعا آرزو کا گہوارہ ہے۔ زندگی اپنے فیصلوں، اپنے خوابوں اور اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہوتی۔ رب کی محبت کے آگے کسی اور کی محبت رکھو تو اللہ اس کے ہاتھوں توڑ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جذباتی مار کو جسمانی مار جتنا برا نہیں سمجھتے۔ زندگی جینے کے لیے 308 داؤں آنے چاہیے، ورنہ صرف ایک۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سب نے جانا ہے۔ کبھی کبھی نصیب کی کروٹیں بدلنے کے لیے فیصلوں کی کروٹیں بدلنی پڑتی ہیں، اور خواہشوں کی تکمیل کا رنگ اللہ چڑھاتا ہے۔ انسان کی کیا حیثیت؟ انسان کہاں چلا جاتا ہے کبھی دوبارہ واپس نہ آنے کے لیے؟ دل کتنا بھی تڑپے، ملنے کی آرزو کرے، مگر وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اس نقصان پر انہیں افسردہ ہونا چاہیے، ہمیں نہیں۔ انسان کا پسند ناپسند پہ اختیار نہیں ہوتا، وہ اس کے بعد کیا کرتا ہے اس پر اختیار ہوتا ہے۔ صابر لوگ جنگ کا انتظار کرتے ہیں، اور جب کوئی ان سے جنگ کرنے آتا ہے تو وہ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ جنگ سے پہلے اپنے حریف کو مار دینا یا بھگا دینا بزدلی ہے۔ عیاری ضرور ہوگی مگر بزدلی ہے۔ بہادری مقابل کا سامنا کرنے کا نام ہے۔ اسے اللہ سے خوف آ رہا تھا، بے پناہ خوف۔ وہ کس قدر طاقتور تھا کیا نہیں کر سکتا، وہ کس قدر مہربان تھا کیا نہیں کرتا۔ انسان کو انسان رکھنا اسے آتا ہے، کبھی غضب سے کبھی احسان سے وہ اسے دائرے میں رکھتا ہے۔ گھر جو سب سے ظالم محبوب ہے وہ کسی سے دل نہیں لگاتا۔ یہ تو ہم ہی ہیں جو اپنی ساری یادیں، ساری محبتیں اینٹ چونے کے اس گھر سے وابستہ کر لیتے ہیں، حالانکہ آنے والے زمانوں میں یہ گھر رہے گا، نہ سڑک، نہ یادیں، نہ محبتیں۔ مایوسی کا خوف صرف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آنے والے وقت کو آنا ہوتا ہے، اور جب فیصلے کی گھڑی آپ کے سر پر آ جائے اور منصف آپ کا فیصلہ سنا ڈالے تو تکلیف کی شدت میں ایک دم کمی آ جاتی ہے، حالانکہ وہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہوا ہوتا۔ اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کا احسان بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ جذبات ہی روح کا عکس ہوتے ہیں۔ انسان کی شناخت محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ لوگوں کے لیے تو ہر چیز بہت ہوتی ہے، لوگوں کو سننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان کو وہی رنگ پہننا چاہیے جس کے لیے اس کا دل چاہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے نہیں ترستے، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں اور اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مل جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، سب کچھ تو وہ چاہ تھی جس کی ہم نے صدیوں پرستش کی۔ ہم اتنے بے قصور نہیں ہوتے جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو خوش کرنا تھا۔ علم امانت ہوتا ہے، اس کو جیسے دیا جائے
ویسے ہی لینا چاہیے۔ اپنے حالات میں کچھ زیادہ ہی آرام دہ ہو جانا ایسے شخص کی طرح ہے جو آرام سے سویا رہتا ہے اور اس کا وقت ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہ کرے۔ آپ کی شخصیت کیسی ہے؟ یہ ہے وہ چیز جسے جان کر لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے غموں کی داستان سے ان کو خود سے قریب نہیں کرنا، کھلی کتاب بن کر لوگوں کے سامنے نہیں گھومنا۔ اگر آپ بار بار ہر آئے گئے کے سامنے اپنے روتے رہیں گے تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ غم آپ نے صرف اس شخص کو سنانا ہے جو آپ کو کوئی ایسی بات بتا سکے جو آپ کو معلوم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری شکل مختلف بنائی ہے۔ کیا اس نے ہماری زندگی کا مقصد دوسروں جیسا بنایا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ اتنا الگ نہیں سوچا ہوگا جتنا الگ آپ کا چہرہ ہے، جتنی الگ آپ کی طبیعت ہے؟ عبادت فقط فرائض و سنت کی ادائیگی یا تسبیحات سے نہیں کی جاتی۔ حسن اخلاق بھی عبادات میں شمار ہوتے ہیں۔